بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ وبعد۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ماشاءاللہ، اور ہماری گفتگو چل رہی ہے محرم کے حوالے سے، جس میں ہم نے ابھی تک کے مختلف پہلوؤں کے حساب سے ڈسکشن کی ہے ماشاءاللہ، اور ابھی ہم ڈسکس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ یہ اپنی گفتگو کو، اور اس میں انشاءاللہ یہ محرم کے حوالے سے اور کربلا کے حوالے سے خصوصی طور پر ہم آگے جائیں گے۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ بتا دوں کہ یعنی میرا ماننا یہ ہے کہ جس طریقے سے اس دن یعنی عاشورہ کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی، اور پھر مفتی صاحب پہلے تذکرہ کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی، نوح علیہ السلام کو جو طوفان آیا تو اس کے بعد جو ان کی کشتی ٹھہری وہ اس دن، تو مختلف اس قسم کے 10 12 15 18 تک کے واقعات آتے ہیں۔ تو میں یہ مانتا ہوں کہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے کو یہ دنیا کی مشکلات سے نجات دی، تو یہ بھی ان کے لیے بھی اس وقتی اور فنا ہونے والی دنیا سے رخصت ہو کر کے ایک اعلیٰ عرفہ اور بہترین مقام کی طرف رخصت ہونا وہ ان کے نصیب کیا۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں سیدہ شہدائی اہل الجنہ، کہ جنت کے شہیدوں کے سردار ہیں۔ اب جنت کے شہیدوں کے سردار ہونا یعنی کسی فیلڈ کا یا کسی سیکشن کا یا کسی حصے کا سردار ہونا، وہ ایسا مقام ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی ان سے زیادہ حقدار تو میں ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارے لیے کتنی تکلیف دہ کیوں نہ ہو اور کتنی ہی پریشان کن بات نہ ہو، لیکن اگر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کس قسم کی شہادت نصیب فرمائی، اور اس شہادت کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تمام شہداء کا سردار ہونے کا مقام دیا کہ قیامت تک کوئی ایک شہید بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری شہادت ان سے بڑی تھی۔ وہ اس کا سب سے خطرناک اور سب سے دردمند پہلو یہی ہے کہ وہ ظلم جو ڈھایا گیا اور جو گھر والوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، یعنی انسان کے خود کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے، خود کی جان بھی چلی جاتی ہے، تو وہ درد کا پہلو نہیں ہوتا جو کہ گھر کے بچوں کے ساتھ اور گھر کی عورتوں کے ساتھ ہو۔ تو اس قسم کی شہادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نصیب فرمائی کہ کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، قیامت کے دن تک کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری شہادت ان سے بہتر تھی۔ تو حقیقی معنوں میں عملی طور کے اوپر شہیدوں کا سردار بنایا۔ یہ ایک پہلو میری طرف سے تھا، تو انشاءاللہ آگے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے ساتھ حضرت شیخ سید علامہ ظفر اللہ شاہ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیا حال، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کو دیکھ کر کے صحت پہلے سے اچھی لگ رہی ہے اور چہرہ ذرا اور نورانی لگ رہا ہے۔ الحمدللہ، یہ آپ کا حسن بصارت ہے۔ ماشاءاللہ جی، شکریہ۔ شیخ، آج کے پروگرام کے حوالے سے اس کا مقصد یہ کہ ہم مختلف سوچ کے لوگ آپس میں اکٹھے ہو کر کے وہ سلسلہ شروع کریں جی، ایک بیریئر کو ختم کیا جائے، ایک دیوار جو درمیان میں ہے اس کو ختم کیا جائے، اور لوگوں کے خصوصی طور پر فلاح اور بہبود کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کے طور پر، مثال کے طور پر بن کر کے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کے کچھ تاثرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ جناب علامہ امام قاسم رشید صاحب اور میرے معزز علماء کرام جناب علامہ سید علی رضا رضوی صاحب اور جناب علامہ سید حسن عباس رضوی صاحب،
مجھ سے پہلے میں سماعت تو نہیں کر سکا، لیکن حضرت نے ابھی جو گفتگو فرمائی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ یقیناً گفتگو اگر مل بیٹھ کر کی جائے تو کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو بعض سٹیجز پر کی جاتی ہیں، لیکن اصل جو علماء کرام اور محقق ہوتے ہیں جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک جو خطیب صاحب ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن علمی طور پہ یہ بات ایسی نہیں ہے۔ تو لازم بات ہے مل بیٹھ کر غلط فہمیاں دور کی جائیں، اور میں کنٹرول روم میں حضرت کی قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے سورہ ہجر کی جو آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو اس اتحاد اور اتفاق سے ہمیں منکرین ختم نبوت کے خلاف بند باندھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن مجید کی تحریف کی بات اہل اسلام میں سے کسی کی طرف سے بھی کوئی موضوع روایت یا ضعیف روایت کی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تحریف اور کوئی اگر کہانیاں گھڑی گئی ہوں، کسی صاحب نے بھی کسی کتاب میں لکھ دیا ہو، جب تک اس کی روایتاً اور درایتاً آپ اس کو جرح و تعدیل نہیں کرتے اس وقت تک آپ کسی کے کھاتے میں نہیں ڈالتے، لیکن جب وہ ایکشن اور ریئیکشن ہوتا ہے تو پھر اس میں جو ہے پھر جہاں سے بھی کوئی روایت ملے گی وہ دوسرے کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی۔ تو یہ آپ کا قدم بڑا آسن ہے۔ اور میں دوسری بات امام صاحب یہ بھی عرض کروں گا کہ اختلاف تو ہے، اگر آپ کہیں کہ اختلاف نہیں ہے تو یہ بھی سچائی نہیں ہے، اختلاف تو موجود ہے۔ اگر اختلاف نہ ہو تو پھر سارے جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امت میں اختلاف کے ہوتے ہوئے کیسے برداشت کیا جائے۔ اس حوالے سے میرا موقف ہے، ایک تو گالی کی زبان نہیں ہونی چاہیے، آپ کا جو عقیدہ ہے وہ شائستگی کے ساتھ، اچھے انداز میں، اچھے پیرائے میں، اچھے الفاظ میں۔ لیکن جب آپ کسی کو گالی دیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید نے تو قرآن مجید میں جو معبودان باطلہ ہیں ان کے لیے بھی لفظ سب استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ تو محرم کا مہینہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیتا ہے، اور اس میں جو سینٹرل ذات ہے وہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا و مولانا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام، ان کی ذات مقدسہ ایسی ہے، اور پھر حضرت سیدنا امام حسن علی جدہ علیہ السلام، اور ابھی جو حدیث مقدسہ اب جامع ترمذی میں اور دیگر بکس کے اندر الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اب یہ اہل جنت کے جو سردار ہیں۔ اور پھر امام صاحب جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک اس کے راوی حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ امی مجھے اجازت دیجیے اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو نماز بھی ادا کروں گا اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، مغرب کی نماز ادا کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے، پھر عشاء کی نماز ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا، تو حضور علیہ السلام پھر رکے، چہرہ ادھر ہی تھا، تو فرمان لگے کہ حذیفہ، ابھی کہ میں بولتا تو حضور نے فرمایا کہ حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے اور تیری ماں کو بھی بخشے۔ وہ جو ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی پورا فرما دیا۔ اس موقع پر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حذیفہ پھر سن، میں جب یہ حدیث پاک بیان کرتا ہوں تو اکثر میں اپنے علماء سے بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ پوری آپ بات یوں کریں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حذیفہ ایک فرشتہ آیا ہے جو اللہ سے اسپیشل اجازت لے کر آیا، وہ پہلے کبھی نہیں آیا، حالانکہ وحی نبوت تو آ رہی ہے، لیکن یہ جو فرشتہ ہے یہ اللہ رب العالمین سے اجازت لے کر آیا کہ میں براہ راست جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کروں گا۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو ٹکڑا ہے، یہ جو پیغام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں دینے آیا ہوں، اور اے حذیفہ یہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک اسپیشل وہ ایک پروٹوکول جو ہے یہ بیان کرنا کہ حسنین کریمین اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کا ذکر خیر بیان کرنے کا، تو یہ جو ہستیاں ہیں دونوں، ان کا ذکر خیر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی بازاروں میں صحابہ کرام موجود ہیں، کندھوں پر سوار کیا ہوا ہے، پوچھا جا رہا ہے دیکھو، اور پھر ان ہستیوں کا جو یعنی ان کے ساتھ پوری امت ان سے جڑی ہوئی ہے،
اور میں سمجھتا ہوں جو نہیں جڑے گی وہ زوال کا شکار ہو جائے گی. جو حسنین کریمین کے ساتھ قلبی طور پر، سیاسی طور پر، ہر میدان میں ان کو اپنا ماڈل نہیں سمجھے گی، وہ پھر زوال کا شکار ہوتی چلی جائے گی. اس لیے کہ ان کو کندھوں پر سوار کر کے پھر حضور علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا. اور پھر حدیث پاک میں یہ ایک دعا، یہ بھی جامع ترمذی میں اور دیگر بکس میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت کر. تو یہاں میں بیلنس کرتے ہوئے ہم لوگ اہل بیت اطہار سے بھی اور اصحاب رسول سے بھی، تو دونوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے. آج تو ہم جس یورپ میں رہتے ہیں تو میرا تو پیغام یہی ہے، ایون یہاں جو آپ کی عقیدے پر نہیں ہے، ایون جو منکر ختم نبوت ہے، میں ان کو بھی گالی دینے کے خلاف ہوں. آپ دلیل کے ساتھ، علم کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ اپنا موقف بیان کریں، فریڈم آف سپیچ ہے. لیکن ہمارے ہاں امام صاحب پرابلم وہاں آتی ہے جب آپ گالی گلوچ کی زبان استعمال کریں، سب و شتم کریں، تبرہ بازی کریں. یہ جو ہوگا وہ پھر دوریوں کو پیدا کرتا ہے. تو آپ اسی بات کو، اور آپ ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو اس دلیل کے ساتھ آپ بات کریں، لیکن اپنی زبان کا، الفاظ کا چناؤ، زبان و بیان کا چناؤ، اس کو اگر آپ درست کر لیں گے تو میرے خیال میں کافی جو باتیں ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ الخیر، اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے. میں حضرت شیخ عباس صاحب کی طرف چلتا ہوں. ماشاءاللہ جو ہے تو حضرت آپ کی طرف آتے ہوئے اب کربلا کا جو واقعہ ہے اس کے ابتدائی مراحل جو ہے وہ تھوڑا سا آپ اگر بیان کریں. اس سے پہلے ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں، علامہ صاحب نے بھی جو بات کہی ہے وہ بہت اہم بات کہی کہ مطلب یعنی حسنین کریمین کی اور جو ہے آل بیت کی جو وقت اور قدر اور قیمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اگر اس میں کمی آ جاتی ہے تو ہمارا زوال وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اس کا میں ایک پہلو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ یعنی اس کا یہاں تک کیوں ہونا چاہیے، کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ یار ان کا تذکرہ کافی ہو گیا اب بس کرو، تو یہ خیال بھی کسی کے دل میں آ جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حرمت میں کمی ہے آپ کے دل میں. تو بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار محرم کے 10 دن ہیں، 10 کے 10 دن آپ اسی ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں، اسی عنوان پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ خیال بھی دل میں آنا، اس سے بھی جو ہے ہمیں بچنا چاہیے. تو ان کے قدر و قیمت ہمارے دل میں اتنی ہونی چاہیے کہ 10 دن کیا بلکہ سال کے اگر ہر روز بھی جو ہے ان کے بارے میں تذکرہ کیا جائے اور ان کے جو ہے مقامات کو اور فضائل اور مناقب وغیرہ کو بیان کیا جائے اور ان سے کیا سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ بیان کیا جائے تو کم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. شیخ آپ کی طرف. ضرور، بہت پیاری گفتگو قبلہ صاحب فرما رہے تھے اور آپ لوگوں سے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی. دیکھیں محرم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، جیسے بات ہماری بالکل جو ابتدا سے شروع ہوئی تھی، محرم حرام مہینوں میں آتا ہے، 4 حرام مہینوں میں ایک حرام مہینہ جو ہے آتا ہے. آپ دیکھیں اسلام کا مزاج یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ اسلام کتنا پیسفل دین ہے. کفار تھے، وہ کفار مشرکین کے درمیان یہ عہد تھا کہ ہم جو ہے ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کریں گے. اسلام نے دیکھا بھئی یہ ان کا یہ قانون ہے، اسلام نے ادھر سے لے لیا قانون. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کرو تم جنگ، یعنی جتنا جنگ سے بچ سکتے ہو، اختلاف سے بچو. تو خود کربلا کیونکہ حرام مہینوں میں سے آتا ہے، خود ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اختلافات سے بچنا چاہیے. جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی کہا، یقیناً نظریاتی اختلافات ہیں، ہمارے اعتقادی اختلافات ہیں، لیکن اپنی بات کو دلائل کے ذریعے اچھے انداز سے، احسن انداز سے ایک دوسرے سامنے پیش کرنا چاہیے. یہی ہمارے نزدیک جو ہے محرم کا اصل پیغام ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو صدی کے آپ جانتے ہیں ایک جید عالم دین گزرے، ایک بڑا انقلاب برپا کیا، تو وہ اتحاد کے بہت داعی تھے. بلکہ انہوں نے، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا چلوں کہ ہماری تاریخ کا بھی اختلاف ہے. آپ 12 ربیع الاول کو ولادت مناتے ہیں، ہم لوگ 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں. امام خمینی فکر یہ تھی، انہوں نے دیکھا اختلاف تو ہے، روایی اختلاف ہے، آپ کے 12 کی ہے، ہمارے 17 کی. تو انہوں نے اس اختلاف کو مٹانے کے لیے کہا کہ 12 سے 17 تک ہفتہ وحدت مناؤ. اس کا نام ہی ہفتہ وحدت رکھ دیا. یعنی اختلاف انہوں نے وحدت کو تلاش کیا کہ امت کی اصل تو رسول کی میلاد منانا ہے نا،
12-17 سے بھی کیا تعلق، تاریخ سے کیا تعلق؟ بلکہ ہم تو پورا ربیع الاول ہی پورا الاول منائیں، چونکہ اس میں اور بھی اقوال ہیں، 9 تاریخ کے ہیں، 7 کے ہیں، 3 کے ہیں، پھر بہت سارے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو یہ وہ افراد جو کہ وسیع دماغ رکھتے ہیں، وسیع سوچ رکھتے ہیں، امت کا نظریہ رکھتے ہیں، لہٰذا امام خمینی کا یہ قول مشہور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ تم ہاتھ باندھ کے اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے میں لڑ رہے ہو، بحث و مباحث سے کر رہے ہو، ایک دوسرے کو غلط و کافر ثابت کر، بالآخر فقہی مسئلہ ہے، آپ کا جو فقہ کہتی ہے اس پہ عمل کریں، ہماری جو فقہ کہتی ہے اس پہ عمل کریں، اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ تو کہ تم اس پہ لڑ رہے ہو اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی سوچتا ہے، یعنی تم ہاتھ باندھنے کھولنے پہ لڑ رہے ہو اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹ دیے. ابھی آغا صاحب جیسے آپ نے تعارف کرایا، مفتی صاحب کے ختم نبوت کے داعی ہیں، آپ دیکھیں یہ ہماری بے بسی نہیں ہے کہ ہمارے رسول کا کارٹون بنایا جائے، ہمارے رسول کی توہین کی جائے، ان کے خلاف کتاب لکھی جائے، ان کے خلاف اسکینڈل بنائے جائیں اور امت متحد ہو کے ایک آواز نہ اٹھا سکے. یہ تو بہت حیا اور شرم کی بات ہے. ہم کتنا تقسیم ہو چکے ہیں، کتنے ہم تفریق میں جا چکے ہیں. لہٰذا پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین ہیں، ان کو بھی ہم یاد کریں. قائد ملت جعفریہ تھے شہید عارف حسین الحسینی تو رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے داعی وہ تھے، اتحاد تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ شیعہ اور سنی اسلام کے 2 بازو ہیں، ان دونوں بازو جب یہ ملیں گے تو قدرت واپس آئے گی، ایک بازو سے نہیں لڑا جا سکتا. تو باقاعدہ مثال دیتے تھے. تو حقیقت یہ کہ ہمیں جو ہے جو تہمتیں ہیں، جو غلط باتیں، بعض چیزیں تو واقعاً جیسے ہم نے کہا نا اختلاف ہیں، حقیقی اختلاف ہیں، بعض چیزیں تو بنا دی گئی، جیسے تحریف قرآن بنا دی گئی. میرے ساتھ اپنے خود واقعہ ہوا، ایک ڈرائیور تھا، وہ پیچھے پڑ گیا، اس نے کہا بھئی ہمارے ملا نے بتایا کہ آپ تحریف قرآن ہیں، آپ کے یہاں قرآن دوسرا ہے، یہ وہ. تو میں اپنے بارگاہ جا رہا تھا، تو اس دن اتفاقاً 13 رجب تھی، تو میں کہیں اور پڑھنے گیا تھا، واپس آیا تو ہمارا پروگرام چل رہا تھا. میں نے کہا بھائی تم اندر جاؤ، اندر سے قرآن خود اٹھا کے لے آؤ، دیکھ لو کہ کون سا قرآن ہے. یہ صرف پروپیگنڈا کیا گیا. پھر خیر اس کی جانے کی ہمت نہیں پڑی، تو میں ذہن میں ایک اور بات آئی جو آج میں آپ کے ٹی وی توسط سے بھی کہا. میں نے کہا بھئی 1400 سال سے قرآن ہے، اس پہ ہماری یہاں تفسیر لکھی جا رہی ہیں، روایی تفسیر لکھی گئی ہیں، فلسفی عقلی تفسیر لکھی گئی ہیں، اور کیا نام ہے ادبی تفسیریں لکھی گئی ہیں، مختلف تفاسیر لکھی گئی ہیں. تو آج تو انٹرنیٹ میں سب کچھ موجود ہے، جاؤ کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لو، اگر ایک واو کا فرق ہو، کسی ایک واو کی ہم نے تفسیر کی ہو جو قرآن میں موجود نہ ہو. قرآن ایک ہے، اسے پروپیگنڈا کر کے دور کیا گیا ہے. تو یہ ہمیں ایک سمجھنا چاہیے. تو اسے پروپیگنڈا، بہت ساری چیزیں ایسے تو پروپیگنڈا ہیں، ان میں سے قرآن کیسے دو ہو سکتا ہے، قرآن کیسے تحریف ہو سکتا ہے، قرآن کو کیسے اس کا انکار انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم یہی کہتے ہیں کہ محرم کا پیغام یہی ہونا چاہیے کہ ہم اتحاد و وحدت کی دعوت دیں، اچھے الفاظ میں لوگوں کو بلائیں اور کسی کی توہین نہ کریں. یہ بہترین طریقہ یہی ہے، احسن طریقہ یہی ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اس طرح ضائع ہو جاتی ہے. شہادت ان کی دین کے لیے تھی، دین کی بقا کے لیے تھی. لہٰذا دین کی بقا یہ ہے کہ ان کے نام پر اتحاد کیا جائے، ان کے نام پر جو ہے مل جل کر بیٹھا جائے، ان کے پیغام کو عام کیا جائے. اور تمام آپ جانتے ہیں عالم اسلام امام حسین کا احترام پایا جاتا ہے، ان کو محبت ایمان جو ہے ایمان کا جز قرار دیا، جیسے مفتی صاحب بھی پہلے فرما رہے تھے کہ جز قرار دیا جاتا ہے. تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کو اپنا مشعل راہ بنائیں اور ان کے پیچھے چلیں، تو یقیناً اتحاد کی فضا قائم ہوگی. اختلاف تو رہیں اور رہتے رہیں گے، وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ رواداری قائم کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں، سمجھائیں، جہاں اختلاف نظر اس کو ہی بیان کریں. لیکن جو تہمتیں پہلے اس کو ہٹائیں کہ تہمتوں کی اب جگہ نہیں رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے تہمت لگیں. تو آپ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی بات اور کر لیں، چونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے. ضرور دیکھیں محرم کیا، یہاں پہ میں چلا جاتا ہوں. محرم کے حوالے سے ایک اور جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں محرم میں امام حسین علیہ السلام کی اس مظلومیت کو اجاگر کرنا چاہیے کہ کس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. اس وقت کے ایک بہت بڑے مفسر مذہب اہل بیت یعنی کہ مذہب شیعہ میں علامہ طباطبائی گزرے ہیں، انہوں نے بڑی تفسیر لکھی ہے، ایک فلسفی اور عقلی تفسیر لکھی ہے. قرآن سے قرآن کی بھی تفسیر کی ہے اور عقلی طور پہ انہوں نے تفسیر کی، روایت سے بھی انہوں نے تفسیر کی ہے. یعنی تینوں روشوں کو اس میں انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. تفسیر المیزان. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں خود تتبع یعنی دیکھ رہا تھا، امام حسین علیہ السلام سے مربوط احادیث دیکھ رہا تھا، تو مجھے 10 افراد نہیں ملے، 10 احادیث ایسی نہیں ملی
کہ لوگوں نے فقہی کوئی سوال، جو ایک دینی سوال ہوتا ہے کسی سے، جیسے ہم علماء سے دن میں 10 فون آتے ہیں ہم لوگوں کے پاس، امام حسین علیہ السلام سے 10 سوال نہیں ملتے. یعنی کتنا کارنر کر دیا گیا تھا، کتنا امام حسین کو اگنور کیا گیا تھا ان کے زمانے میں، کہ آپ کی حیات طیبہ جو امام حسن کے بعد جو ہے 10 سال ہے آپ کی امامت، جس وقت آپ کی امامت ہے باقاعدہ، لیکن اس 10 سال میں 10 حدیثیں بھی لوگوں نے سوال نہیں کیے، 10 سوال نہیں ملتے امام حسین. یہ علامہ طباطبائی کہہ رہے ہیں اور حقیقت بھی ہے. فقہ کتابوں میں جائیں تو امام حسین علیہ السلام سے کوئی ایسی روایتیں بھی نہیں ملتی ہیں ہم کو. تو یہ وجہ، یہ اس کے معنی کہ امام علیہ السلام کو کارنر کر دیا گیا تھا. امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بعد جو ہے، آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایک بہت بڑا جو انقلاب آیا تھا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو کارنر کر دیا گیا تھا اور ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد ایک ریولیوشن یہ آیا کہ لوگوں کا اہل بیت کی طرف رجوع بڑھ گیا تھا. امام زین العابدین پہ امام محمد باقر علیہ السلام پہ آپ آئیں تو دیکھیں باقاعدہ. اب یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس کی بات ہے کہ آج ہمارے تو مدارس الگ الگ ہیں، لیکن یہ اتفاقی متفق چیز ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں اور ان کے درس میں شیعہ بھی ہوتے تھے اور اہل سنت بھی ہوتے تھے. یعنی دونوں، آپ کے یہاں کے اکابرین بھی ہوتے تھے، یہاں کے بھی اکابرین ہوتے تھے. جو ائمہ اربعہ ہیں وہ ڈائریکٹ بھی جو ہیں وہ امام جعفر صادق کے شاگرد. تو اس کے معنی کتنی رواداری کا وقت تھا وہ، کہ اہل بیت ایک مدرسے میں سب افراد بیٹھ کے ایک ساتھ ہوتے تھے. وہ پھر سنی اکابر میں سے بنے، کچھ جو ہے شیعہ اکابر علماء بنے. تو یہ خود کربلا کا ایک اثر تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے مقام کو بلند کیا، اہل بیت علیہ السلام کو پہچنوایا. اور امام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. فرماتے ہیں حسین مصباح ہدایت بھی ہے اور سفینہ نجات بھی ہے. انسان کو دیکھیں کہ اگر انسان بغیر ہدایت کے اس دنیا سے چلا جائے تو گمراہ مرا ہے. امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر اسلام جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ فل پیکیج، اگر تم چاہتے ایک فل ہستی، ایسی ہستی کہ اگر تم اس سے وابستہ ہو گئے، تمہیں آخرت میں نجات کا اگر پرابلم ہے تو حسین کیا مل جائے گی. دنیا میں تم ہدایت کی پرابلم ہے، حسین سے واسطہ ہو تو ہدایت مل جائے گی، کیونکہ دنیا اصل ہدایت کا مقام ہے اور ادھر ہم نجات کے محتاج ہیں. لہٰذا اگر تمہیں دنیا میں ہدایت چاہیے تو حسین سے وابستہ ہو جاؤ، وہ مصباح ہدایت ہیں. اور اگر تمہیں آخرت میں نجات چاہیے تو وہ سفینہ نجات ہیں. امام جیسے سفینہ نوح کی بھی مثال دی گئی اہل بیت علیہ السلام کی. تو امام حسین علیہ السلام یقیناً، ایک اور حدیث اور اس کے بعد بات کو تمام کرتا ہوں. ایک اور حدیث میں ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا لقتل حسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. پیغمبر اسلام دیکھیں کتنا، اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا جب شہادت نہیں ہوئی تھی اور حقیقت ہی ثابت بھی ہو گئی کہ فرمایا کہ حسین کے قتل میں مومنین، اچھا شرط لگائی مومنین کے قلب میں، کہ مومن جو ہوگا اس کے قلب میں حرارت ہے، ہر انسان کے قلب میں نہیں ہے. مومن کے دل میں یہ حرارت پیدا ہوگی کہ یہ قیامت تک ابدا کا ابدا، یہ کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. اور یہ جو آپ ظہور دیکھتے ہیں محرم کا، ہر سال آج ہم پروگرام رکھ رہے ہیں، یہ سب کس بات ہے؟ یہ قلب مومن ہونے کی علامت ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو نہیں بھول سکتے اور نہ بھلایا جا سکتا ہے. دنیا کچھ بھی کر لے امام حسین کا ذکر مٹانے کی، جس کے ذکر کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے گئے، وہ انسان اپنا سر دیوار سے مار لے، یہ ذکر نہیں مٹ سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے اس کی ضمانت دی ہے کہ ابد رہے گا، ہمیشہ مومنین کے دل میں زندہ رہے گا. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. علامہ صاحب شکریہ بہت بہت. میں بھی بہت شکریہ گزار ہوں آپ کا، آپ کی ٹیم کا، آپ کے ٹی وی کا، اقرا ٹی وی کا، کہ آپ لوگوں نے ایسی محفل سجائی، موقع دیا. جزاکم اللہ. شیخ نے کہا تھا کہ مطلب یعنی ساتھ میں تھالی بھی ہونی چاہیے کہ ایک تھالی میں کھائیں. تو آج چائے پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جو ہے آپ کے ساتھ تھالی پہ بھی ہوں گے انشاءاللہ. جو ہے یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ اس کو آگے بڑھائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. شیخ آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ یعنی اس میں تھوڑا سا مطلب ناظرین کو بھی بتا دوں، میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ ایک جو اختلاف ہے دونوں کے درمیان، وہ یہ کہ سنی حضرات جو ہے ان کے نزدیک خلافت کا کانسیپٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، پھر اس کے بعد عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، جو ہے یہ سلسلہ ہے. اور شیعہ حضرات کے نزدیک امامت کا کانسیپٹ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ذمہ داری ہوگی وہ امام کے اوپر ہوگی. وہ امام جن کو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منتخب کریں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو منتخب کیا گیا ہو. اب اس میں جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ 4 خلفاء آ گئے، وہاں تک تو بات ہو جاتی ہے. اس کے بعد معاویہ کا دور آتا ہے، اور پھر وہ جو ہے یزید کو یعنی اپنے بیٹے کو جو ہے حاکم بناتے ہیں، اور وہاں سے مطلب یعنی یہ ان کے ہاتھ میں اور ان کے واچ کے اوپر جو ہے یہ سارا واقعہ پیش آتا ہے. تو ہم لوگ یعنی سنی مسلک کے لوگ جو ہے یزید کے بارے میں اتنا ووکل کیوں نہیں ہیں، یا مطلب کھل کر کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کے اوپر آپ جو ہے لعن طعن کریں، یا جس طرح شیطان کے لیے جو ہے ہمارے مکتب میں تو یزید کے حوالے سے مثلاً امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ وہ تو کفر کے قائل ہیں جی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کسی نے یزید کے ساتھ کوئی اچھا لفظ کہا تو آپ نے سختی کیا. تو ہمارے مکتب میں بھی کچھ اس کو آپ کہہ لیں کہ کچھ بیرونی اثرات یا کسی کے اثرات جو ہے وہ ناسبیت کے اثرات آ جائیں تو وہ علیحدہ بات ہے، آپ اس کو سنیت نہیں کہہ سکتے. جس کو سنیت کہتے ہیں وہاں پر تو یزید کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دین کے بارے میں آپ ہی کے سوال کے حوالے سے عرض کروں گا. قرآن مجید نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے. یہ دین چلا تھا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے اور مکمل ہوا ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد حضرت خلافت راشدہ، اس کا ذکر مسلم شریف میں دیگر کتب میں حضور علیہ السلام نے اس کا خود 30 سالہ دور جو ہے اس کا خلافت راشدہ کا تذکرہ کیا. اس میں حسنین کریمین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، ان کا جو کردار ہے خلافت راشدہ میں آپ کو بڑا ہی پازیٹیو نظر آئے گا، معاونین میں نظر آئے گا. یا ہمارے حضرات بیٹھے نہج البلاغہ میں حضرت مولا علی شیر خدا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرکز و محور قرار دیتے ہیں. جب روم کی طرف جانے کے لیے انہوں نے مشورہ مانگا، جب ایران کی طرف جانے کے لیے مشورہ مانگا، تو وہ پڑھیے آپ وہ کیا کمال کا لکھا ہے کہ عمر تو مرکز و محور ہے، کسی اور کو بھیج دیجیے، آپ یہیں پر رہیے اور کنٹرول کیجیے. اور پھر اگلی بات میں اپنے دوستوں سے بھی عرض کروں گا کہ امام قاسم صاحب ہیں، آپ کو اگر کسی نے پہچاننا ہو تو آپ کے دوستوں سے پہچانا جائے گا. اگر آپ کے دوست اچھے ہیں تو آپ بھی اچھے ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کے دوست کوئی جواری ہو، کوئی دہشت گرد ہو، تو کیا آپ کی عزت ہوگی کوئی؟ اب جو کوئی بھی حضرات دانستہ یا نادانستہ، شعوری یا غیر شعوری طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا، جن کے ساتھ آپ نے ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے مشاورت کی، اگر ان کو کوئی ٹارگٹ کرے گا تو دراصل وہ حضور علیہ السلام کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی اہل بیت اطہار کو ٹارگٹ کرے گا تو وہ بھی کس کو کر رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. اگر ازواج کوئی براہ راست آپ پہ اٹیک نہ کرنا چاہے تو ایک اور حربہ ہوتا ہے، آپ کے گھر والوں پر اٹیک کرے، زوجہ پر اٹیک کر دے، اس کے کردار پر جو ہے وہ انگلی اٹھانا شروع کر دے. تو ہمیں ان تمام باتوں سے احتیاطی کرنی چاہیے. میں دونوں طرف سے عرض کر رہا ہوں. جہاں تک حسنین کریمین کا تذکرہ ہے، ان کی عظمتوں پر میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی و حب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، سورہ جامع ترمذی میں، جس نے مجھ سے محبت کی، حسن اور حسین سے محبت کی، ان کے بابا علی سے محبت کی، ان کی اماں فاطمہ سے عقیدت کا اظہار کیا، وہ کل جنت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. ان کی محبت کے بغیر تو ایمان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. جو بغض علی رکھے اور پھر مسلمان کہلائے، ممکن نہیں ہے. اب یہ عرض کروں گا، اب خلافت راشدہ تو میں امت کو جو آپ نے پیغام دیا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، اس وقت امت کو زیادہ پریشانی کے بجائے دو ہستیوں کو اگر صحیح طور پہ امام حسن نے ان کا کردار بھی سامنے رکھ لے، امام حسین کا کردار بھی، جن کے ساتھ امام حسن نے سلوک کی آپ ان سے سلوک کر لیں، جن سے امام حسین نے جنگ کی ان سے جنگ کر لیں، مسئلہ حل ہو گیا. دونوں شخصیات کو آپ اپنے لیے ماڈل بنا لیں. اچھا، ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں خاموش رہیں؟ میں نے کہا وہ بزرگ ہمارے خاموش رہیں تو چلیں آپ بھی خاموش رہ لیں.
جبن رہیں. جیسے ابھی علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی, بعض جو قصے کہانیاں ہیں لڑائی جھگڑے کی وہ بھی کچھ رنگ کیا, اگر اس کی بھی آپ تحقیق کریں تو آپ کو اس طرح کا اظہار, اور پہلے آپ کو رجوع کرنا ہوگا قرآن مجید سے, احادیث مقدسہ سے, قول اہل بیت اطہار سے, مولا کائنات سے, اصحاب رسول سے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت ہم یورپ میں بیٹھے ہیں, خلافت راشدہ کا ماڈل دیکھیں. اسلام کے بارے میں امام قاسم صاحب اور سید رضی شاہ صاحب, علامہ اقبال رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اسلام کو ڈیفائن کیسے کریں گے شریعت کو, اور میں اقرا ٹی وی کے ناظرین کو یہ تحفہ کر رہا ہوں مفکر اسلام قلندر لاہوری کا. علامہ کہتے ہیں کہ شرع دین مبین این است و بس, اگر مجھ سے اسلام کی شرح پوچھنا چاہتے ہو تو یہی ہے, این است و بس, کس نہ باشد در جہاں محتاج کس, کوئی بندہ کسی بندے کا محتاج نہ رہے. سیدنا امام حسین علیہ جدی علیہ السلام نے خلافت راشدہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. وہ پورا ان کا کردار ابو بکر صدیق, کردار عمر فاروق, کردار عثمان غنی, اپنے بابا مولا علی کا دور دیکھا. پھر 6 ماہ خلافت راشدہ امام حسن, و یہاں پہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی. اب وہ جو دور تھا وہ آپ نے بڑا قریب سے دیکھا, چونکہ یزید نے آ کر اس کو تلپٹ کر دیا تھا. وہ جو محنت انبیاء نے کی تھی, کس نہ باشد در جہاں محتاج کس, اب یزید نے کیا کیا ہے, ملوکیت, ڈکٹیٹرشپ, پھر بیت المال کو اپنی ذاتی جاگیر. اور جو امام علی مقام کے جو خطبات ہیں نا وہ پڑھیے, کہ میں پھر اپنا تعارف کروایا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, اور یہاں تک جملہ کہا کہ اس وقت زمین پر اکیلا میں ہوں جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے, میرے علاوہ پوری روئے زمین پر نہیں کوئی. اصل حضرت صاحب جو مال کی محبت ہے, موت کا ڈر, یہ 2 چیزیں اس وقت بھی جو سامنے تھے, بظاہر کلمہ بھی پڑھ رہے تھے, اذان بھی دے رہے تھے, سجدہ بھی کر رہے تھے, انہیں خبر تھی کہ یہ نواسہ رسول ہے, انہیں خبر تھی کہ یہ وہ ہستی ہے جن کو نبی پاک نے کندھوں پر سوار کیا. یہی وہ حسین ہے جو سیدہ فاطمہ کا لخت جگر ہے, مولا علی کا بیٹا ہے. امام قاسم صاحب جو مال کی محبت ہے یہ بندے کو ادا کر دیتی ہے. وہ جو سرکاری ان کو ٹی اے ڈی اے تنخواہیں مل رہی تھی, اس ڈر کی وجہ سے حق نہ کہہ سکے. پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ وہ بے خبر تھے, انہیں خبر تھی, اور امام علی مقام نے تعارف بھی کرایا کہ میری زبان سے سوائے سچ کے کچھ اور نہیں نکلا, اور مجھ پر زیادہ حق ہے کہ میں جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہوں. تو یہ وہ محرم کا پیغام ہے. تو ہمیں اس وقت جو ہے وہ جیسے حضرت نے کہا امہات المومنین کا ادب بھی کریں, خلفائے راشدین کا ادب کریں, اصحاب رسول کا ادب کریں, اور پھر بڑھ کے اہل بیت اطہار حسنین کریمین ہیں, وہ تو حضور علیہ السلام نے جو ان کی شانیں بیان کی ہیں, ان کی جو عظمتیں بیان کی ہیں, بدبخت ہی ہوگا جو بغض حسین رکھے اور بغض حسن رکھے. بے شک. تو اس لیے ہمیں تو قرآن و حدیث سے کوئی ایسا نہیں ملتا. مثلا آپ ہی دیکھیں, آپ کے استاد صاحب کا بیٹا یا دوسری نسل کا کوئی بچہ آ جائے, امام قاسم صاحب وہ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو ان پر کیا کہا جائے جو ایک براہ راست حضور کے ساتھ تعلق ہو, اور پھر بھی اس پر وہ تیر برسا رہا ہو, خنجر چلا رہا ہو. تو یہ تو انسانیت سے بھی پستی کی بات ہے. اور آپ نے جو کہا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید, علامہ نے کہاں جا قرار دیا, موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون مقابلے میں, اور شبیر کے ساتھ یزید. ایند و قوت از حیات آیت پدید. اور پھر علامہ نے کیا خراج عقیدت پیش کیا کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت, سطر عنوان نجات ماں نوشت. اور پھر علامہ اقبال نے یہ کہہ دیا کہ رمز قرآن از حسین آموختے, مجھے اگر قرآن سمجھ آیا تو حسین تیرے کردار سے سمجھ آیا. جرت و بہادری, دلیری, پھر ڈٹ جانا. اور آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ ساری دنیا کے مصائب اگر آپ کاؤنٹ کریں نا, جتنے آپ گن سکتے ہیں گنیے, کہ بندے پر یہ مصیبت آ سکتی ہے, یہ مصیبت آ سکتی, یہ مصیبت آ سکتی, گنتے جائیے, اور اس میں کوئی ایک مصیبت نہیں ہوگی جو امام حسین پر نہ آئی ہو. بے شک. اور حضرت یہ میں اگر درد سے یہ کہوں کہ یہ تو بدر سے اور احد سے بھی زیادہ درد ہے اس میں. کیوں ہے کہ وہاں تو وہ کہہ رہے تھے ہم کافر ہیں, وہ تو کفار سے مقابلہ تھا, مشرکین سے مقابلہ تھا. قابل توجہ یہی بات ہے. اور یہ تو وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں.
اسی کے نانے کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس سے زیادہ جبر نہیں ہے کہ نام ان کے نانا کا لے رہے ہیں اور نانا کا فرمان کو بھول بیٹھے. وہ تو غیر تھے، یہ دعویٰ اپنا ہونے کا کر رہے ہیں. تو اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی امام علی مقام کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے، فلاں بھی نے بھی تو قربانی دی، فلاں کی قربانی دی. میں نے کہا اس رنگ میں قربانی آپ کو تاریخ میں جی نظر نہیں آئے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ 18 سال کا جوان علی اکبر، پھر حضرت علی اصغر، پھر اونو محمد، پھر وہاں پر دیکھیے وہاں آپ کو حضرت ابو بکر کا نام بھی ملے گا، ان کے شہداء میں حضرت عمر کا بھی ملے گا، حضرت عثمان کا بھی ملے گا. وہ 72 تن، میں نے خود کربلا میں گیا ہوں، وہاں پر وہ اس طرح دستار نام لکھے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک پیغام محبت کا دیا گیا ہے کہ امت کیوں لڑ رہے ہو تم، ہم نے تو ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، اور تم کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ ان پر اکٹھے ہو جاؤ اور ایک دوسرے کا ذکر کر سکتے ہو کرو، اگر نہیں دل کہتا خاموش تو رہو نا، الفاظ تو اچھے استعمال کر لو. لیکن وحدت کا جو مرکز و محور ہے وہ حسین پاک کی ذات ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بے شک. تو جن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ حسین پاک کی رونے کی آواز آتی تو حضور گرتے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کرو، جن کے سونگتے بھی ہیں اور جن کو چومتے بھی ہیں. جنت کی خوشبو آتی ہے، فرماتے ہیں میری جنت، یہ جنت کے پھول ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے بھی اور میرے بیٹے بھی ہیں. اور جب نجران کے عیسائی آتے ہیں تو نادو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو توحید کی برہان بن کے جا رہے ہیں. تو جو توحید کی برہان ہے، تم ان کے اوپر اعتراض کرو گے تو تمہاری توحید کا کیا بنے گا، تمہارے ایمان کا کیا بنے گا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اوپر کلام کرنے والا اپنے ایمان کی خیر منائے. اب میں بحث سنتا ہوں جی وہ صحابی نہیں تھے، ان سے کچھ بحثیں ہوتی ہیں کہ جناب ان کی عمر اتنی تھی. یہ مطلب ابھی آپ نے فرمایا کہ عجیب و غریب یہ مباحث ہیں، اور جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما ہے، ان کا ذکر کیا ہے. تو اس لیے میرا پیغام یہی ہے اقرا ٹی وی سے کہ محرم میں ذکر حسین پاک کثرت کے ساتھ کریں، ان پر درود پاک بھیجیں، صلاۃ و سلام بھیجیں، ان کا ذکر خیر کریں. لیکن ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ جہالت کی بات نہ کریں، اسلام سے ٹکراتی ہوئی کی بات نہ کریں، قرآن مجید کے متصادم کوئی بات نہ کریں، شریعت کے خلاف جو جاہلانہ کوئی رسومات ہیں ان سے بچیے. اور جو ہمیں پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں، اہل بیت اطہار کے فرمودات ہیں، اصحاب رسول کے اقوال ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ بہت ہی جذباتی طریقے سے شیخ نے آپ کے سامنے یہ گفتگو کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے. پروگرام ماشاءاللہ ہمارا کافی لمبا ہو گیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو صرف ابتدا ہے، بلکہ ابتدا کی بھی ابتدا ہے. تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. انشاءاللہ جو ہے پروگرام کے یہ کہہ لیجئے کہ خلاصے کی طرف چلتے ہیں. اختتامی کلمات نہیں کہوں گا لیکن خلاصے کی طرف. اس میں شیخ آپ کی طرف آتے ہوئے 2 سوال کرنا چاہوں گا، اور دونوں سوال ایک دوسرے کی ضد ہیں. جو ہے ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ان کے نواسے کے ساتھ اس طرح ہوگا. تو بعض لوگوں کو وہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا. تو یہ اس قسم کے لوگوں کا نظریہ، اس کے بارے میں جو ہے کیا کہا جائے. دوسرا یہ کہ اسی سلسلے سے، لیکن یہ کہ اس کا اپوزٹ سوال کہ جو مطلب یعنی تکالیف وہاں آئیں وہ تو آئیں، لیکن یہ لاجکلی ذہنی طور پر یہ کیسے تسلیم کیا جائے کہ بھائی جو ہے دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے جو ہے وہ اس طریقے کی حرکت کر سکیں. تو اس کو مطلب اس کو ہیل کیسے کیا جائے، یعنی کس طرح اس کو ڈائجسٹ کیا جائے. جی آپ کا پہلا سوال بہت اہم ہے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، جناب ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا تھا کہ یہ شہادت ہوگی. اللہ کا کسی پہلے سے واقعے کا وحی نازل کرنا یا خبر دینا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس کام سے خوش ہے جی یا مجبور کر رہا ہے ظالم کو اس کام کے کرنے پہ. سادہ سی مثال دوں گا. اگر ایک استاد اپنے کمرہ درس میں
دیکھتا ہے کہ دو بچے پڑھ نہیں رہے، کہتا ہے تم دونوں فیل ہو جاؤ گے. یہ نہیں کہ میں تمہیں جان بوجھ کے فیل کر دوں گا، تم پڑھ نہیں رہے ہو، تم محنت نہیں کر رہے ہو، تمہارے کرتوت بتا رہے ہیں کہ تم لوگ فیل ہو جاؤ گے. اب اگر چاہیں تو وہ محنت کر کے اپنے آپ کو پاس کروا سکتے ہیں اگر محنت کر لیں. اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے واقع کے ہونے سے پہلے. اس کے علم میں ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اس کام پہ مجبور کیا ہے. تو اللہ نے یزید کو مجبور نہیں کیا امام حسین علیہ السلام کے مارنے پہ، یا عمر سعد کو، یا شمر کو، خولی کو، عبید اللہ ابن زیاد کو مجبور نہیں کیا کہ تم حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل کر دو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خبر دے دینا کہ بھئی مثال کے طور پہ ایسا واقعہ ہونے والا ہے، تو یہ تو ہونا ہی تھا، مجبور تھا، یزید نہ مارتا کوئی اور مار دیتا. یہ بحث غلط ہے. یعنی آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ برا ہوگا، خوشی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، یا کوئی مجبوری میں نہیں مارے گا. اگر مجبوری میں مارتا ہے تو پھر اس مطلب کوئی بشارت نہیں دے رہے، بشارت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ آپ بتا رہے ہیں کہ افسوسناک ایک جرم ہے. اسی کے اوپر میں قرآن کی یہ دونوں آیات پوری نہیں پڑھوں گا کیونکہ دونوں آیات طویل ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 92 اور 93 میں نے صرف اس میں کہ ما کانا لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. تو اب یہاں پہ دو آیات اللہ نے پیش کی ہیں، ایک قتل خطا جسے کہتے ہیں مین سلوٹر انگریزی میں، اور ایک ہے قتل عمد جسے کہتے ہیں فرسٹ ڈگری مرڈر. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے ومن یقتل مؤمنا، یعنی اگر قتل خطا ہو تو کیا کرے، وہ فتحریر رقبۃ، تو ایک غلام کو آزاد کرے یا وہ اس کی دیت دے گا. لیکن اگر جان بوجھ کے قتل کرے، جانتے بوجھتے ہوئے قتل کرے، ایک ہے کہ میرا کار ایکسیڈنٹ ہوا، میں نے خدا نہ کرے میری گاڑی کے نیچے کوئی آ گیا، میں نے قتل کیا، میری گاڑی کے نیچے آ گیا، لیکن میری غلطی نہیں تھی، یہ قتل خطا. ایک ہے قتل عمد، میں نے جانتے بوجھتے ہوئے، خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ میں کسی کو قتل کر دوں. اس کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اگر کوئی عمدن جانتے بوجھتے ہوئے پرپزلی کسی مومن کا قتل کر دے فجزاؤہ جہنم. قرآن کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، اس کی سزا جہنم ہے، وہ بھی خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا. اور پھر وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پہ غضبناک ہوگا، اور کیا کرے گا ولعنہ، اور اس پہ لعنت کرے گا، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے. ایک عام مؤمن کو، اہل ایمان کو کوئی قتل کر دے تو اس پہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے، اور اگر کوئی سیدہ شباب اہل الجنہ کا قاتل ہو تو اس پہ کیسے لعنت نہیں ہے، کیسے اس کے لیے عذاب نہیں ہے. تو یزید کے لیے نرم گوشہ رکھنا کہ جو رسول خدا کے جگر گوشہ کا قاتل ہو، یہ بہت بڑا ایشو ہے. آپ نے جیسے پہلے فرمایا کہ یعنی ہم دو الگ الگ مسلک ہیں، یعنی ہمارے بنیادی عقائد سب وہی ہیں، توحید کے سب قائل ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب قائل ہیں، ان کی ختم نبوت کے سب قائل ہیں، قرآن کریم ان کا زندہ معجزہ ہے اور یعنی اپنی اصلی حالت میں باقی ہے، سب مسلمان قائل ہیں. قبلہ سب کا، یعنی کعبہ سب کا قبلہ ہے، 5 نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس جہاد، سب کچھ سارے مانتے ہیں. ہمارے پھر جو ہے وہ سکسیشن، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینی پہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ آپ نے جس طرح سے اشارہ فرمایا کہ آپ حضرات جو ہیں وہ خلافت قائل ہیں، امامت کے قائل ہیں. جو ہمارے شاہ صاحب نے محترم نے فرمایا کہ ہاں اختلاف کریں ادب و احترام کے دائرے میں. میں بالکل ادب و احترام سے عرض کروں گا کہ دیکھیں جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے پھر کیا کیا، آپ نے خود جب خروج کیا یزید کے خلاف تو آپ نے فرما دیا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، نہ میں شرارتاً کوئی قیام کر رہا ہوں، خروج کر رہا ہوں، نہ میں فساد کر رہا ہوں، نہ ظلم کر رہا ہوں، کچھ نہیں. کیوں میں نے یہ قیام کیا ہے؟ لطلب اصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اصلاح کی خاطر. اس کا مطلب ہے اصلاح کی ضرورت تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے وہ ایک بہت بڑی اصلاح کے لیے تھا امت میں، اور امت جو ہے وہ ایک گمراہی کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ اہل بیت سے دور ہو رہی تھی. بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا.
دوسرا سوال میرے ذہن سے اتر گیا. اس وقت امام نے وہ اس وقت کے حاکم نے حرام کو حلال حلال اور حلال کو حرام کر کیا دیا اور بیت المال کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر ذاتی جاگیر سن اور مجھ پر زیادہ حق ہے کہ میں جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہوں. ہاں تو یعنی وہ تفصیل ہے. یہ میں دوسرا سوال بھول گیا آپ کا کہ یہ دوسرا سوال یہ تھا مطلب کہ لاجیکلی اور کس طرح مطلب اس اتنے بات کو ڈائجسٹ کریں کہ مسلمانوں نے جی کلمہ گو نے. ہاں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج آپ بہت سے ہمارے یعنی شیعہ سنی تمام حضرات، یہ آپ کا سوال بہت اہم سوال ہے اور یہ صرف اہل سنت کا نہیں بلکہ شیعہ سنی دونوں میں بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے، خاص طور سے جو تاریخ کا مطالعہ نہیں رکھتے، جو حدیث کا مطالعہ نہیں رکھتے اور ماڈرن ایجوکیشن میں بہت آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ کلمہ گو ہوں اور انہوں نے نواسہ رسول کو مار دیا. دیکھیں ہم آج دیکھتے ہیں مسلمان ایک دوسرے کے در پہ ہیں، جی مسلمان ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، مسجدوں میں حملے ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں باقاعدہ بوم رکھ دیتے ہیں، سوئسائڈ بومنگ ہو جاتی ہے. جی تو یہ کہنا کہ بھئی یہ لاجیکلی پاسبل نہیں، نمبر ایک یہ آج بھی ہو رہا ہے. نمبر دو اس پہ کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ ایسا ہوا. اور سب سے بڑی جو بات جس کا ہمارے شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اگر ہندو یا یہودی یا عیسائی آ کے نواسہ رسول کو مارتے تو اتنا ہمیں دکھ نہ ہوتا جتنا اب ہے کہ کلمہ گو نے مارا. اور یہاں تک کہا کہ جلدی مارو حسین کو، نماز عصر کا وقت ہونے والا، ہم نے اول وقت نماز پڑھنی ہے، اس کو مار دو جلدی. اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے ایک پوتے کے جو پوتے ہیں امام رضا علیہ السلام، انہوں نے جملہ کہا اور روتے ہوئے کہا کہ ان کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جیسے کبش، جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. تو اس پہ بہت زیادہ بحث کی گئی ہے کہ آپ نے بھیڑ سے تشبیہ کیوں دی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں وجہ شباہت یہ ہے کہ اگر کوئی بھیڑ کو ذبح کرتا ہے تو کوئی مسلمان کبھی یہ نہیں کہتا، سرزنش نہیں کرتا کہ بھیڑ کو ذبح کیوں کر رہے ہو. اسلام میں بھیڑ حلال ہے، بکرا حلال ہے، تو کوئی کبھی اعتراض نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اس طرح سے امام حسین کو مارا کہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا. کون اعتراض کر رہی تھی؟ آپ کی بہن حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ اے مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے، یہ دوش رسالت پہ سوار رہا ہے، میرے نانا. اور آپ جب رو رہی تھی تو آپ اس وقت بار بار یہ نہیں کہتی تھی، امام حسین کا نام نہیں لیتی تھی، دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے اونچی آواز سے کہتے واہ محمدہ. بار بار جب آپ روتی ہیں آپ کی بہن جناب زینب کبریٰ تو کہتی واہ کیوں؟ یہ حسین کو پہچانے نہ پہچانے کلمہ گو ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پہچانتے ہیں، تو بار بار آپ کہتے ہیں واہ محمدہ. آپ کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد جب شام گئے، قیدی تھے، آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں تھی، گلے میں طوق تھا، تو اس وقت ایک آدمی نے جب آپ کو پتھر مارا تو اس وقت جملہ کہا الحمدللہ، یعنی تعریف اس خدا کی جس نے آپ کے اوپر یعنی اس نے آپ کا یہ حال کیا. تو امام سجاد علیہ السلام نے فوراً قرآن کی آیات کی تلاوت شروع کی اور آپ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پڑھنے والا مسلمان تھا کیونکہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے نا. کہا قیدی آپ نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی؟ یہ تو اہل بیت کی شان میں آئی ہے. آپ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. کہا قیدی یہ بھی اہل بیت کی شان میں آئے تھے. آپ نے کرتے کرتے 6 یا 7 آیات کی تلاوت کی. اب وہ رونے لگا. کہا کیا بات ہے، آپ ان آیات کی تلاوت کیوں کرتے ہیں جو اہل بیت کی شان میں آئیں؟ کہا ابھی بھی نہیں سمجھے، ہم آل محمد ہیں. کہا لیکن ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ باغی ہیں اسلام کے، آپ نے بغاوت کی اسلام کے خلاف، رسول خدا کے خلاف. اور اس نے رو کے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میری معافی اللہ توبہ قبول کرے گا؟ کہا ہاں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، بس لیکن ایک شرط پہ، جہاں جانا بتا دینا یہ باغیوں کا قافلہ نہیں ہے، یہ آل رسول کا قافلہ ہے. جب بتایا یہ گیا ہو لوگوں کو کہ نہیں یہ باغی ہیں تو پھر لوگ مارنے پہ آمادہ ہو گئے. تو امام حسین علیہ السلام کو اس حالت میں جس طرح سے بے دردی سے مارا گیا کہ آپ کے سامنے آپ کے بچوں تک کو شہید کر دیا، بھائیوں کو. اور تو بہرحال یہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلمان ایک دوسرے کے در پہ ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی بنی ہے کہ اگر کربلا میں لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل نہ کیا ہوتا، مسلمانوں نے، کلمہ گو نے یعنی، اور ان کے خیموں کو آگ نہ لگائی ہوتی اور پھر چلیں وہیں پہ رک جاتے، ان کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ازواج کو قیدی نہ بناتے، ان کے بیٹے کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو بازاروں میں نہ لاتے، درباروں میں نہ لے جاتے، گلیوں میں، کوفے کے بازاروں میں لایا گیا. کوفہ مسلمان شہر تھا
اور جتنے شہروں میں لے جایا گیا اس میں سے بہت سے ایسے شہر تھے جہاں عیسائی تھے لیکن اکثر مسلمان شہر تھے۔ آخری جو بات میں کہوں گا، جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے اور بہن جب واپس مدینے آئے واقعہ کربلا کے بعد، تو دونوں نے کہا کہ ہم اس حالت میں جائیں گے نا تو مسلمان مدینے کے مر جائیں گے ہمیں دیکھ کے۔ کیوں؟ انہیں یقین نہیں آئے گا کہ حسین کے ساتھ کیا ہو گیا، یعنی امام حسین علیہ السلام کو کس بے دردی سے مارا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی جا کے پہلے اعلان کر دو کہ حسین مارے گئے کربلا میں۔ تو ایک آدمی نے جن کا نام تاریخ نے بشیر ابن جزلم لکھا ہے، بعض نے کچھ اور بھی لکھا ہے، انہوں نے آ کے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ انہوں نے مدینے والوں نے کہا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس شہر کا نام مدینۃ النبی رکھا گیا تھا، کلمہ گو نے اسی نبی کے نواسے کو مار دیا، اس کا نام پلٹا کے دوبارہ یثرب کر دو۔ یعنی پیغام یہ کہا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اے یثرب والو لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، اب یہ شہر جینے لائق نہیں رہا، نواسہ رسول کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ سارے چیخیں مار مار کے رونے لگے، پورا مدینہ رونے لگا۔ اب جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ تشریف لائی نا، امام حسین کی بہن، تو انہوں نے آنے کے بعد کچھ مصائب کے جملے پڑھے اور انہوں نے آنے کے بعد فرمایا، لوگوں سے نہیں کہا، کہ خطاب کس سے کیا؟ اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ مجھے میرے گھر میں دفنانا، تو آپ کا روضہ مبارک، قبر مطہر، جسد مطہر جو ہے وہ آپ کے گھر میں۔ تو بی بی جب گھر آئی ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، اندر نہیں گئیں، رک گئیں، کیونکہ جانتی ہیں سب مسجد کے اندر لوگ سن رہے ہیں میری بات، اور بلند آواز سے کہا یا جدہ، اے میرے نانا، انی ناعیۃ الیک بولدک الحسین، میں آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائیں۔ میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر سینے پہ سوار ہوا اور ریشے مبارک کو حسین کی پکڑا اور خنجر چلایا۔ مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے۔ جب سب رونے لگے تو کہتے ہیں کہ بی بی زینب کی آواز دب گئی، اتنی بلند آواز سے مدینے والے رو رہے تھے کہ بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب سب روتے روتے تھک گئے، خاموش ہو گئے، تو پھر آپ نے فرمایا، نانا، اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹا کے آپ کو اپنے زخم دکھاتی کہ کتنے تازیانے مجھے مارے گئے، کتنے پتھر مارے گئے، میری کمر پہ کتنے نشان، اور پھر جا کے وہاں مسائل پڑے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ تمام وہ افراد شیعہ سنی دونوں وہ سوال کرتے ہیں جن کا تاریخ اسلام کا اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا مطالعہ نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عقل قبول نہیں کرتی کہ تاریخ میں ایسا ممکن ہو کہ کوئی کلمہ گو ہو اور وہ نواسہ رسول کو ذبح کر دے اور مار دے۔ 50 برس میں ایسے حالات بن گئے تھے کہ کلمہ گو نے صرف مارا نہیں امام حسین علیہ السلام کو، رسول خدا کے نواسے کو شہید کیا، ان کے اور ان کے بھائیوں بیٹوں کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا، اور ان کی بہنوں کی چادریں چیریں انہیں بازاروں میں لائے۔ تو یعنی یہ جتنا اس پہ رویا جائے اور اس کو جتنا یاد کیا جائے وہ کم ہے۔ شیخ، آخری ایک مختصراً یہ کہ جو ہے جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ان کا انجام کیا ہوا جو ہے، چونکہ مطلب ہر چیز سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، اور اس دور میں بھی جو ہے اگر کوئی مسلمان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو ان کا انجام بھی جو ہے وہی ہوگا۔ تو ان حضرات تو نہیں کہوں گا، یعنی ان لوگوں کا بہت اچھا سوال۔ دیکھیں، ایک تو حضرت علی علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو وصیت ہے کہ کھونا للظالم خصماً وللمظلوم ہونا، اے میرے دونوں بیٹو، ہمیشہ ظالم کے لیے غم و غصہ بنے رہنا اور مظلوم کے مددگار بننا۔ اور آپ نے ایک اور جگہ پہ وصیت کی ہے کہ کن مظلوما ولا تکن ظالما، یعنی الفاظ اگر آگے پیچھے مجھ سے ہو گئے تو اللہ مجھے معاف کرے، کہ یعنی مفہوم یہی ہے۔ میں شاید پورا تفصیلی مجھے وہ مولا کا وصیت نامہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو جس میں آپ فرماتے ہیں کہ مظلوم بے شک بن جانا، ظالم کبھی نہ بننا۔ یعنی کیسے مظلوم؟ کہ اگر ظالم و مظلوم بننے میں تمہارے پاس آپشن ہو، اختیار ہو، تو پھر بھی ظالم نہ بننا، بے شک مظلوم بن جانا۔ اب ہوا یہ کہ جب اتنا بڑا ظلم ہوا تو پورے امت مسلمہ میں اس زمانے میں بنو امیہ کے خلاف، خاص طور سے یزید کے خلاف تحریکیں اٹھی اور بے انتہا انقلابات برپا ہوئے۔ ایک دو نہیں ہے کہ میں نام لوں کہ ہاں یہ تحریک تھی، یعنی بے انتہا انقلابات برپا ہوئے اور لوگوں کے دلوں میں ایک بغاوت پیدا ہو گئی یزید کے خلاف اور بنو امیہ کے خلاف کہ انہوں نے
اہل بیت رسول پہ ظلم کیا. جنگیں پہلے بھی ہوئی تھیں لیکن جس طرح سے کربلا برپا ہوئی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی. تو اس کے بعد پھر یعنی جنگیں ہونے لگیں، یہاں تک کہ بنی عباس نے بنو امیہ کے خلاف قیام کیا اور پھر انہوں نے حکومت چھین لی ان سے. لیکن ہوا یہ کہ خاص طور سے بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی لیکن اس کو بھی وقت لگا. فوری طور پہ جو قاتل تھے یا قاتلین امام حسین علیہ السلام تھے ان کا انجام کہ ان کو چن چن کے مارا گیا اور ان کے باقاعدہ ان کے ساتھ وہی کچھ کیا گیا جو ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا تھا. مثال کے طور پہ حرملہ نے کہا کہ میرے پاس 3 تیر تھے، میں نے ایک تیر عباس کے مشکیزے میں مارا. 4 تیر تھے، میں نے ایک مشکیزے میں، ایک عباس کی آنکھ میں مارا، پھر ایک بچہ حسین اپنے لیے ہاتھوں پہ لائے تھے علی اصغر، اس کے گلے میں تیر مارا، اور ایک تیر میں نے حسین کے گلوبند میں مارا تھا. تو یعنی جو جس نے ظلم بتایا اس نے کربلا میں کیا تھا اس کے ساتھ وہی سب کچھ روا رکھا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یعنی دنیا کے اندر ہی دکھا دیتا ہے. ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں آخرت میں بھگتے گا. کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں اس کو سزا ملی. جی ایسا ہی اگر یہ دیکھیں دنیاوی ماں باپ ہیں جو میں اور آپ ہم گنہگار ہیں، ہمارے ہی اگر ساتھ بچہ ہماری اولاد اگر برا کرے تو ان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی امت کے باپ کے ساتھ، امت کے امام کے ساتھ ظلم روا رکھے تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بدترین عبرت کا نشان بناتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو سزا ویسی ہی ملتی ہے. تو ان سب کو وہ سزائیں ملی. یزید کا خود وہ کہتا تو سکون تباہ ہو چکا، غارت ہو گیا، مجھے نیند نہیں آتی جب سوتا ہوں میرے سامنے یعنی جو حالت ہوتی ہے کہ تجھے جہنم کے لیے. اور اگر آپ عبید بن زیاد کا دیکھیں، عمر سعد کا دیکھیں، خولی کا دیکھیں، شمر کا دیکھیں، ان سب کا اگر آپ دیکھیں گے تو جو برا ہوا جتنا ان کے ساتھ دنیا کے اندر ہوا، آخرت میں اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سزائیں دے گا. تو تمام کے تمام جو امام حسین علیہ السلام پہ ظلم کرنے والے تھے ان کا دنیا کے اندر انجام بہت برا ہوا. اور شیعہ سنی دونوں کی تاریخ کی کتابیں، روایات کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان موضوعات پہ اور بہت زیادہ روایات ہیں. تو بہرحال میں نے وقت لیا، میں معذرت چاہوں گا. جزاکم اللہ الخیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ شیخ بالکل اختتامی وقت ہے تو بس 1-2 منٹ کے اندر آخری کلمات، اختتامی کلمات آپ کی طرف سے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ صبر حسین بھی ہے عشق اور صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. آج امت کے لیے جو رہنما ہستی امام علی مقام، ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا. تو یہ وہ انعام یافتہ افراد تھے کربلا میں 72 تن. تو ان کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ حیات ہے کہ تمہارے اوپر بھی مشکلات آئیں. اور یہاں کربلا کا جو پیغام ہے ہماری سوسائٹی میں، برادری میں، ملکی لیول پر، عالمی سطح پر، ایک طرف مظلوم ہو ایک طرف ظالم ہو. تو اگر امام حسین پاک اور حسینیت کا درس دینا چاہتے ہیں تو خود اپنے ضمیر میں دیکھیں میں ظالم کا ساتھ دے رہا ہوں یا میں مظلوم کا ساتھ. سبحان اللہ. اگر آپ کی ایون برادری میں ایک غریب شخص ہے وہ حق پر ہے اور ایک دولت مند آدمی ہے وہ اس پر ظلم کر رہا ہے آپ کے نیبرز میں، تو پھر آپ رنگ نہ دیکھیں، علاقہ نہ دیکھیں، پھر حق کی خاطر اس کا ساتھ مظلوم کا دیں گے تو حسین پاک کی روح خوش ہوگی. نہیں تو نام ہم حسین کا لیں گے، عمل ہمارا یزید کا ہوگا. اللہ ایسی تضاد سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. آمین آمین. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ الخیر. ناظرین اکرام، ماشاء اللہ بہت ہی اہم گفتگو آپ کے سامنے آئی ہے. اور جس میں نے پہلے بھی کہا کہ مطلب یعنی یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کا ہم ایک پروگرام کے تحت خلاصہ نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مزید پروگرامز آپ کے سامنے اس قسم کے آئیں گے. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اس کے اوپر ضرور اپنی رائے اور اپنا مشورہ دیجیے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو اور بہتر بنا سکیں. اس پروگرام کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں، بلکہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کے قریب آئیں. اگر ہماری کسی بات کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس پہ ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جو ہے امید ہے کہ اکثر لوگوں کو اس پروگرام سے فائدہ ہوا ہوگا. میں جو ہے ماشاءاللہ حضرت مولانا سید حسن عباس صاحب رضوی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کا شکر گزار ہوں. حضرت مولانا سید علی رضا رضوی صاحب جزاکم اللہ الخیر، آپ کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ مفتی عبد المنتقم صاحب جو پہلے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور ماشاءاللہ برمنگھم سے تشریف لائے ہوئے علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب، ماشاءاللہ
آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے ٹائم دیا انشاءاللہ. سعادت بخشی اس محفل میں. جزاکم اللہ خیر. آئندہ اگلے پروگرام تک کے آپ سے یاد چاہتے ہیں. فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.